بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہمارے سامنے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے آپ کی زندگی کیسی تھی۔ تو اس کے بارے میں اس سے پہلے یہ بتایا گیا کہ آپ نے شام کا جو سفر کیا اس میں بحیرہ راہب سے جو ملاقات ہوئی اور اس نے آپ کے نبی ہونے کا لوگوں کو بتلایا، اور پھر یہ بھی کہا کہ ان کو واپس لے جاؤ ورنہ یہود ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ سارے سلسلے چل رہے تھے کہ عرب میں عرصہ سے لڑائیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ عرب مستقل ان کی فوجیں نہیں تھی، لیکن یہ جنگجو لوگ تھے، لڑائی کے حربے جانتے تھے کہ لڑا کیسے جاتا ہے۔ جو قیصر اور کسریٰ تھے تو ان کے پاس مستقل فوجیں تھی اور وہ تربیت یافتہ فوجوں کے ساتھ لڑا کرتے تھے، لیکن عربوں میں یہ چیز نہیں تھی کہ وہ مستقل فوج بنائیں یا ان کی کوئی ترتیب ہو۔ ویسے قدرتی طور پر وہ جنگجو تھے، اور ایسے آدمی بھی ان میں گزرے ہیں کہ جو ایک آدمی 1000 کے برابر تھے، عمرو بن معدی کرب رضی اللہ عنہ۔ تو ایسے صحابہ کرام جو اکیلے 1000 سے مقابلہ کر سکتے تھے، جیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جو شام کے خلاف لڑائی جاری تھی، تو بنو غسان جو عرب یہودی تھے، انہوں نے ان کے ساتھ جب لڑائی تھی تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے صرف 60 آدمیوں کو لیا تھا 60,000 کے مقابلے میں، 1000 کے مقابلے میں ایک آدمی۔ تو مطلب ہے ظاہری اعتبار سے بھی اللہ نے ان کو وہ قوت دی تھی جو 1000 سے لڑ سکے۔ ایمانی قوت تو ان کی تھی ہی، لیکن لڑائی کے حربوں کو ایسا جانتے تھے کہ 1000 آدمی بھی ان کے ساتھ مقابلہ ایک آدمی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ تو عرب میں عرصہ سے لڑائیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ واقعہ فیل کے بعد جو مشہور معرکہ پیش آیا وہ معرکہ حرب الفجار کے نام سے مشہور ہے۔ یہ معرکہ قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان پیش آیا۔ اول قریش پر غالب آئے، بعد میں قریش قیس پر غالب آئے۔ بالآخر صلح پر جنگ کا خاتمہ ہوا۔ بعض دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس لڑائی میں اپنے بعض چچاؤں کے اصرار سے شریک ہوئے، مگر قتال نہیں فرمایا۔ وَإِنَّمَا لَمْ يُقَاتِلْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مع أعمامه وكان ينبل عليهم وقد كان بلغ سن القتال لأنها كانت حرب فجار وكانوا أيضا كلهم كفارا ولم يأذن الله لمؤمن أن يقاتل إلا لتكون كلمة الله هي العليا۔ اس معرکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کے ساتھ ہو کر اس لیے جنگ نہیں کی، حالانکہ آپ لڑائی کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ اپنے چچاؤں کو صرف تیر اٹھا اٹھا کر دیا کرتے تھے۔ جنگ اس لیے نہیں کی کہ یہ جنگ حرب فجار تھی، یعنی ان مہینوں میں پیش آئی تھی جن میں جنگ کرنا فسق و فجور، ناجائز و حرام تھا۔ اسی وجہ سے اس لڑائی کو حرب فجار کہتے ہیں۔ علاوہ ازیں سب کے سب کافر تھے۔ مومن کو قتل و قتال اور جنگ اور جدال کا حکم فقط اس لیے دیا گیا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور اسی کا بول بالا ہو۔ یہ جو کلمات پیچھے عربی میں گزرے ہیں اس کا ترجمہ کیا، تو اس میں 2-3 باتیں بتائی۔ ایک تو یہ کہ جو اشہر حرم ہے، 4 مہینے ہیں جو کہ اشہر حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں،
ایک رجب ہے اور شوال ہے، ذیقعد اور ذی الحج، یہ 4 مہینے ہیں اسلام میں اشہر حرم، احترام والے حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں۔ تو اس وقت عرب لوگ جو تھے ان مہینوں میں نہیں لڑتے تھے، لیکن بعض دفعہ مسئلہ ایسا پیش آتا تھا کہ اب لڑنے کا ان کا موڈ ہوتا تھا تو یہ یعنی یہ کہہ دیتے تھے کہ ذیقعد جو ہے وہ رمضان کی جگہ چلا گیا، مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے، ذی الحج کو جو ہے ربیع الثانی میں لے جاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ابھی ربیع الثانی ہے اور لڑائی شروع کر دیتے تھے۔ تو اس موقع پر یہ جو معرکہ ہوا قریش اور بنو قیس کا، تو یہ بھی ان مہینوں میں تھا جو مہینے حقیقت میں حرمت کے تھے، حرام مہینے تھے، اس میں لڑائی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے مہینے آگے پیچھے کر کے لڑائی کر لی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ شریک ہونا، وہ ان کے جو چچا تھے ان کے اصرار پر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کو تیر پکڑاتے تھے، آپ لڑے نہیں ہیں اس میں۔ اور دوسری بات یہ کہ مومن کی لڑائی کافر کے ساتھ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اور اس لڑائی میں اللہ کے کلمے کے بلند ہونے کی کوئی بات نہیں تھی، وہ آپس کی خاندانی یا جس وجہ سے بھی تھی اسی وجہ سے لڑائی تھی، اللہ کے کلمہ کو بلند ہونے کے لیے نہیں تھی۔ ابن ہشام فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر 14 یا 15 سال کی تھی، اور محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر شریف 20 سال کی تھی۔ اچھا، اس میں یہ جو بات انہوں نے بتائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑائی میں لڑے نہیں، صرف تیر پکڑائے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ نبی کی بعثت کلمت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور یہ جو لڑائی تھی کلمت اللہ کے لیے نہیں تھی، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے نہیں تھی، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑائی سے پیچھے رہے، حالانکہ آپ لڑائی کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ لڑ نہیں سکتے تھے، آپ لڑ سکتے تھے، لیکن چونکہ یہ حرب الفجار تھی، یہ یعنی ان مہینوں میں یہ لڑائی تھی جن میں لڑنا حرام تھا، اور دوسری بات یہ کہ یہ لڑائی بھی اللہ کے لیے نہیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑائی میں شریک نہیں ہوئے۔ حلف الفضول، حلف الفضول میں آپ کی شرکت، حلف یعنی ایک جس کو ہم بھی کہتے ہیں حلف اٹھانا، فضول آگے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ لڑائی کا سلسلہ تو عرب میں مدت سے جاری تھا، مگر کہاں تک؟ حرب فجار کے بعد بعض طبیعتوں میں خیال پیدا ہوا کہ جس طرح زمانے سابق میں قتل و غارت گیری کے انسداد کے لیے فضل ابن فضالہ، فضل ابن وداعہ اور فضل ابن حارث نے ایک معاہدہ مرتب کیا تھا جو انہی کے نام پر حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا۔ تینوں کا نام فضل سے شروع ہو رہا ہے، تو اس کو انہوں نے فضول، یعنی فضل کی جمع فضول ہے، تو فضول کے ساتھ کہ ان 3 فضل نے جو معاہدہ کیا تھا، تو اس معاہدے کو نام دیا حلف الفضول۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ پتہ میں نہیں سمجھا سکتا۔ 3 آدمی تھے جن کا نام فضل سے شروع ہو رہا تھا، تو فضل کی جمع ہے فضول عربی میں، تو فضول کا معاہدہ، لیکن اردو والا فضول نہیں ہے۔ اسی طرح اب دوبارہ اس کی تجدید کی جائے، یعنی آپس میں یہ بات ہوئی کہ جیسے انہوں نے قتل و غارت کو روکنے کے لیے معاہدہ کیا تھا، اسی طرح اب دوبارہ اس کی تجدید کی جائے۔ تو زبیر بن عبد المطلب نے اپنے بعض اشعار میں اس معاہدہ کا ذکر کیا ہے۔ ان الفضول تحالفوا وتعاقدوا الا يقیم ببطن مکہ ظالم۔ فضل ابن وداعہ اور فضل ابن فضالہ اور فضیل ابن حارث نے سب سے اس امر پر عہد اور حلف لیا
کہ مکہ میں کوئی ظالم نہ رہ سکے گا۔ امر علیہ تعاہدوا وتواثقوا فالجار والمعتر فیہم سالم، اس پر سب نے پختہ عہد کیا، پس مکہ میں پڑوسی اور آنے والا سب مامون اور محفوظ ہیں۔ یہ عبد المطلب کا جو بیٹا ہے اس نے ان اشعار میں اس عہد کا ذکر کیا ہے۔ جب شوال میں حرب فجار کا سلسلہ ختم ہوا تو ذی قعدۃ الحرام میں حلف الفضول کی سلسلہ جنبانی شروع ہوئی، یعنی شوال میں چونکہ وہ لڑائی ہو رہی تھی، جبکہ وہ لڑائی حرام تھی اس مہینے میں لڑنا، لیکن پھر بھی ان کا آپس میں چلو بات ہو گئی، صلح ہو گئی، اور اب آگے جو اگلا مہینہ ہے ذی قعد، اس میں حلف الفضول کہ یہ جو پہلے عہد ہوا تھا اس کی تجدید ہو جائے، تو اس کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور سب سے پہلے زبیر بن عبد المطلب اس معاہدہ اور حلف کے محرک ہوئے، انہوں نے اس تحریک کو چلایا کہ بھائی دوبارہ ہم ایک ہو جائے اور یہ لڑائیاں ختم ہو جائے۔ اور بنو ہاشم اور بنو تیم عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے۔ عبداللہ بن جدعان نے سب کے لیے کھانا تیار کرایا۔ اس وقت سب نے مظلوم کی حمایت اور نصرت کا عہد کیا کہ مظلوم خواہ اپنا ہو یا پرایا، دیسی ہو یا پردیسی، حت الوسع اس کی اعانت اور امداد سے دریغ نہ کریں گے۔ یہ بات طے پائی کس کے گھر میں؟ عبداللہ بن جدعان کے مکان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس معاہدے کے وقت میں بھی عبداللہ بن جدعان کے گھر میں حاضر تھا۔ اس معاہدہ کے مقابلہ میں اگر مجھ کو سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو ہرگز پسند نہ کرتا۔ یعنی اتنا اچھا کام ہوا، اگرچہ کوئی اسلامی بات نہیں ہے، لیکن لڑائیوں کو روکنے کے لیے آپس میں معاہدہ ہوا کہ لڑیں گے نہیں، بلکہ جو مظلوم لوگ ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، ان کی حمایت کریں گے، اور اگر کوئی لڑے بھی تو ان میں سے جو مظلوم ہوگا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنا اچھا کام ہے کہ اس وقت سرخ اونٹ ایک قیمتی چیز ہوا کرتا تھا، اگر مجھے کوئی سرخ اونٹ دے دے اس معاہدے کے مقابلے میں کہ یہ معاہدہ نہ ہو یا آپ اس کے ساتھ اس میں شریک نہ ہو، تو میں کبھی بھی اس کو پسند نہ کرتا۔ اور اگر اب زمانہ اسلام میں بھی اس قسم کے معاہدے کی طرف بلایا جاؤں تو بھی اس کی شرکت کو ضرور قبول کروں گا۔ یہ عبداللہ بن جدعان رشتہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابن جدعان نہایت مہمان نواز تھا، لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، کیا قیامت کے دن یہ ابن جدعان کو کچھ نفع دے گا؟ یہ لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کی مدد کرنا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ اس نے یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے پروردگار میری خطاؤں کو یوم جزا میں معاف فرما۔ یعنی اس نے کبھی بارگاہ خداوندی میں اپنے گناہوں کی بخشش کی استدعا اور درخواست نہیں کی۔ ابن قتیبہ ناقل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کبھی چلتے چلتے موسم گرما میں عبداللہ بن جدعان کے لگن کے سایہ میں کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ لگن تشت کو بولتے یا لیکن یہ جو لگن ہے اس سے مراد بہت بڑی دیگ ہے، کہ آگے اس کی وضاحت بھی کی، یعنی عبداللہ بن جدعان کا لگن اس قدر بڑا تھا کہ اس کے سایہ میں ایک انسان کھڑا ہو سکتا تھا۔ گویا کہ وجفان کالجواب، کہ بڑے بڑے لگن جو ہوس کے برابر ہوں۔ یہ اس کی بات ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جو جنات کے ذریعے سے اور کچھ انسانوں کے ذریعے سے جو کھانے تیار کیے تھے، تو اس کی بات ہو رہی، بڑی بڑی دیگیں تھی جو کہ ایک بڑے ہوس کے برابر ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ وجفان کل جواب کا ایک نمونہ تھا، اتنی بڑی ان کی تشت تھی اور اتنا سخی آدمی تھا۔ لیکن اس ساری چیزوں کے باوجود چونکہ اس نے جو کفر کیا تھا، جو اس نے گناہ کیے تھے، اس سے اس نے توبہ نہیں کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کا ان ساری باتوں کا اور ان سارے کاموں کا اس کو کچھ بھی نفع نہ ہوگا۔
شغل تجارت اور امین کا خطاب، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں مشغول ہوئے، آپ نے تجارت بھی کی اور آپ کو امین کا لقب ملا۔ داؤد بن حسین سے مروی ہے کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے جوان ہوئے کہ آپ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بامروت، سب سے زیادہ خلیق، سب سے زیادہ ہمسایوں کے خبر گیراں، سب سے زیادہ حلیم بردبار، سب سے زیادہ سچے امانت دار، سب سے زیادہ خصومت اور دشنام اور فحش اور ہر بری بات سے زیادہ دور تھے۔ یہ تھوڑی سی باتیں ہیں۔ بامروت کہہ رہے کہ آپ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بامروت تھے، ایک عزت دار آدمی تھے، آپ اپنی قوم میں ایک وقت رکھتے تھے، سب سے زیادہ خلیق تھے، اچھے آپ کے اخلاق تھے، آپ کا لہجہ، آپ کی بات نرم، سب سے زیادہ ہمسایوں کے خبر گیراں، خبر رکھنے والا، اپنے ہمسایوں کا، اپنے پڑوسیوں کا، سب سے زیادہ بردبار یعنی صبر کرنے والے، سب سے زیادہ سچے امانت دار، سب سے زیادہ خصومت جھگڑے کو کہتے ہیں، دشنام گالیوں کو کہتے ہیں، اور فحش بری باتوں کو کہتے ہیں۔ اسی کی وضاحت آگے کی، اور ہر بری بات سے زیادہ دور تھے۔ اسی وجہ سے آپ کی قوم نے آپ کا نام امین رکھا۔ عبداللہ بن ابی الحمصا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے بعثت سے پہلے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملہ کیا، میرے ذمے کچھ دینا باقی تھا، میں نے آپ سے عرض کیا میں ابھی لے کر آتا ہوں، اتفاق سے گھر جانے کے بعد اپنا وعدہ بھول گیا۔ 3 روز کے بعد یاد آیا کہ میں آپ سے واپسی کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ یاد آتے ہی فوراً وعدہ گاہ پر پہنچا، آپ کو اسی مقام پر منتظر پایا۔ آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ تم نے مجھ کو زحمت دی، تم نے مجھ کو تکلیف دی، میں 3 روز سے اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وعدے کو پورا کرنا بہت بڑی بات ہے۔ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدے کے خلاف چلے، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے، جب وہ بات کرے وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ، کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ 3 علامتیں بتلائی گئی ہیں، ان میں سے ایک ہے کہ وعدہ کر کے اس کو پورا کرنا، تو جو وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا یہ منافقت کی علامت ہے۔ عبداللہ بن سعید فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریکی تجارت تھا، یعنی حضور کے ساتھ میں نے اشتراک میں تجارت کی۔ جب مدینہ منورہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، یعنی مکہ سے ہجرت کر کے مسلمان ہونے کے بعد جب میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو پہچانتے بھی ہو؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، کنت شریکی فنعم الشریک لا تدارا ولا تمارا، آپ تو میرے شریک تجارت تھے اور کیا ہی اچھے شریک، نہ کسی بات کو ٹالتے تھے اور نہ کسی بات میں جھگڑتے تھے۔ ان کا بھائی ہے قیس بن صائب مخزومی، یہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شریک تجارت تھے۔ وَكَانَ خَيْرُ شَرِيكٍ لَا يُمَارِي وَلَا يُشَارِي، آپ بہترین شریک تھے، نہ جھگڑتے تھے اور نہ کسی قسم کا مناقشہ کرتے تھے۔ ولا یشاری، مناقشہ کا مطلب یہ ہے کہ دو جب شریک ہو، ایک نے کوئی مشورہ پیش کیا تو فوراً آگے نہیں یار یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس کا مشورہ بالکل یعنی رد کر دینا، اس کے مشورے کو آدمی سنے اور اگر وہ صحیح نہیں ہے تو ایک طریقے سے اس کو بتایا جائے کہ آپ کا مشورہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بتایا کہ وَكَانَ خَيْرَ شَرِيكٍ لَا يُمَارِي وَلَا يُشَارِي، آپ بہترین شریک تھے، نہ جھگڑتے تھے اور نہ کسی قسم کا مناقشہ کرتے تھے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے، اس کا ذکر ہے انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے۔